تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں سینئر صحافی اور کالمسٹ مرتضی علی شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. اس وقت شاہ صاحب سچویشن کیا ہے اور کمیونٹی میں جو ایک سینس آف فیئر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے، کیا اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے؟ جی شاہد، فرسٹ آف آل تو جہاں پہ جو سپیڈی جسٹس اور سپیڈی ٹرائل، سپیڈی پروسیکیوشن تو شروع ہو چکی ہے. کل پہلا دن تھا اور کل 3 لوگوں کو یہاں پر، ان 3 لوگوں کو جنہوں نے سب سے پہلے پولیس پر حملہ کیا اور وہ لیورپول کے ایریے سے تھے، لیورپول کراؤن کورٹ میں 3 لوگوں کو کل سزائیں دے دی گئیں، جس میں 20 مہینے، 24 مہینے اور 23 مہینے شامل ہے. آج مزید لوگوں کو لائیو یہاں پر براڈ کاسٹ چلی ہے، جس میں تقریباً 1 درجن سے زائد لوگوں کو آج سزائیں ہوئی ہیں. اور اگلے آنے والے دنوں میں، اگلے تقریباً 1 مہینے میں آپ دیکھیے گا کہ جو فگر ہے یہ 3 ڈیجٹس میں پہنچ جائے گا، جن لوگوں کو اسٹریٹ اوے جیل میں بھیجا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹرائل نہیں ہے. جو ایویڈنس ہے پولیس کے اوپر حملے جنہوں نے کیے ہیں، پبلک پراپرٹی کو جلایا ہے، جنہوں نے کسی بھی لاقانونیت کرتے ہوئے کہیں بھی اگر وہ دیکھے گئے یا اس لاقانونیت کو وہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو اسٹریٹ اوے سزائیں ہو رہی ہیں. لہٰذا اس حوالے سے تو وہ شروع ہو چکا ہے. کل کا فگر تھا 400، اس کے بعد مزید 200 لوگوں کو کل سے آج کے درجے، یعنی اس وقت تک جو اریسٹڈ لوگ ہیں ان کا فگر 600 سے اوپر ہو چکا ہے. اور پولیس نے باقاعدہ طور پر وارن کیا ہے کہ جو لوگ ملوث تھے، ہم CCTV فوٹیج دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایویڈنس دیکھ رہے ہیں، انٹیلیجنس کی مدد سے، مقامی جو تقریباً 40 سے زیادہ پولیس سروسز ہیں ان کی مدد سے، اور جو لوگ رائٹنگ میں ملوث تھے، فسادات میں ملوث تھے، پولیس نے ان کو بتایا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کے دروازے پر بہت جلد پہنچنے والے ہیں. اور جو اوبویسلی جن لوگوں کے بارے میں پولیس کو یہ کلیئر ہے کہ وہ ملوث ہے، پولیس آپ کو پتہ ہے یہاں پر سارا کچھ ڈیٹا لنکڈ ہے، DNA لنکڈ ہے، وہ آئیڈینٹیٹیز ہیں لوگوں کی، وہ اسکیپ نہیں کر سکیں گے. لہذا جو حکومت کا اس حوالے سے شاہزاد صاحب جو ریئیکشن ہے وہ تو بہت ہی سوئفٹ ہے. اور پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے ان فسادات میں حصہ لیا ان کو بہت ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی. ریاست پر حملہ کرنے میں جو ملوث تھے، جنہوں نے پولیس سروسز پر حملہ کیا اور جنہوں نے ایتھنک مائنورٹیز کے اوپر، خاص طور پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بخشا نہیں جائے گا. اور یہ ساری بات جو ان کی دھمکی تھی وہ اب اس میں 1 ویک، یعنی آپ یوں اندازہ کر لیں کہ آج سے 9 دن پہلے یہ جو فسادات، جو قتل ہوئے تھے 3، جس میں کسی بھی مسلمان یا پاکستانی کا اب انوالومنٹ نہیں تھی، اور ان کے نام پر یہ فسادات جو ریسسٹ ہیں انہوں نے شروع کیے. اور اس وقت تک سوئفٹ ایکشن شروع ہو چکا ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ کمیونٹی کے کیا حالات ہیں، جی شاہ صاحب میں اسی پہ آتا ہوں. جی میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں، ایک تو فیک نیوز اس پہ اسٹریٹ اوے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. اور میں میٹ پولیس کی بھی دیکھ رہا تھا، جو ٹویٹیں انہوں نے کی، ٹویٹر سے بھی جن لوگوں نے کمنٹس کیے، فیس بک پر کیے، ان سب کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ فیک نیوز تھی یا اگر درست بھی نیوز ہوتی، لیکن ڈو یو ریلی گو آفٹر دا کمیونٹی؟ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے کہ ایک نفرت جو ہے وہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. دائیں بازو کے جو لوگ ہیں، جن میں ٹامی رابنسن بھی ہے، نائجل فرج تو چلیں اوپر سے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، لیکن ایک نفرت آمیز رویہ اور نفرت جو ہے وہ موجود تو ہے اپنی جگہ پر. اور اس پر پالیسی لیول کے ڈیسیجن لینے ہوں گے برطانوی حکومت کو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. دیکھیں جو شاہد صاحب، جو نفرت کا لیول یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ فیک نیوز جس سے مسلمانوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، کوئی مسلمان شامل نہیں تھا، وہ فیک نیوز کی بنیاد وہ کلیریفائی ہو گیا تھا ودن 48 آورز کے. جو اٹیکر تھا، جو لڑکا جس نے مارا، اس کے والدین روانڈا سے ہیں، وہ کرسچنز ہیں اور وہ مقامی وہ پیدا ہوا، وہ باہر سے بھی نہیں آیا، وہ کارڈف بورن ہے. لیکن اس کا چونکہ جو ریسسٹ ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ سارا جو پریجڈس تھا، وہ یہ لاوا ان کے اندر موجود تھا کہ ایک دن یہ سارا کچھ ہوگا. ہم نے مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر اور امیگریشن کے نام پر ہم نے لوگوں کو حملہ کرنا ہے. یہ ایک لاوا تھا جو اس دن پھٹا ہے. وہ ایک فیک نیوز چلی، اور فیک نیوز کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ٹویٹر بنا، جہاں سے اور اس کے باوجود کی کلیریفیکیشن آ گئی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹی خبر ہے اور جو جھوٹا دعویٰ ہے، وہ بائی دا ٹائم کہ سچ 1 میل ٹریول کرتا، وہ 5000 میل جو ہے نا جھوٹ ٹریول کر چکا ہوتا ہے. یہ یہاں پر یہ ایگزیکٹلی یہ ہوا جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہوا، وہ ایکچولی یہاں اس کا بہت بڑا ڈیمونسٹریشن UK میں ہوا کہ کس طرح سے فیک نیوز کی بنیاد پر یہ سارے ہنگامے ہوئے. نفرت دیکھیے، یہ جو
लावा फटा है लोगों का। ये नफरत जो यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, ये देखे पिछले 23-24 साल से, खास तौर पर 9/11 के बाद और लंदन बॉम्बिंग्स के बाद, यहाँ के मीडिया ने, राइट विंग मीडिया ने और जो पॉपुलर मीडिया उसने, कमेंटेटर्स ने, जो अखबारों में लिखने वाले हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, और खास तौर पर जो टोरी पार्टी है उसके जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों का कि ये आउटसाइडर है, खौफ, और ये आपको टेक ओवर करना चाहते हैं, शरीयत लाना चाहते हैं, इन झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर नफरत जहां पर इस वक्त मेन स्ट्रीम हो चुकी है। यानी जो मुसलमान, जिस तरह आप यहाँ पर मीडिया पर बैठकर यहूदियों के बारे में वो बात नहीं कह सकते जो आप मुसलमानों के बारे में कह सकते हैं, आप हिंदूज के बारे में, आप बहुत सारी और जो रिलीजन्स हैं उनके या उनके फॉलोअर्स के बारे में वो बात आप नहीं कह सकते जो आप मुसलमानों और इस्लाम के बारे में कह सकते हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि रॉबर्ट जेनरिक जो पिछली हुकूमत थी, आज से तकरीबन 3 महीने पहले वो यहाँ सीनियर मिनिस्टर थे, और वो अभी टोरी पार्टी के लीडर बनना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं। वो उन्होंने कल यहाँ पर ये कहा कि जो लोग अल्लाह अकबर कहते हैं पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आप अंदाजा करें कि जो बंदा मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है और जिसकी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इस मुल्क की, और इस जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है टोरी पार्टी, कई सौ साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, उसका जो एक बड़ा लीडर कह रहा है कि अल्लाह अकबर कहने पर लोगों को ये कह रहा है कि अल्लाह अकबर अगर कोई आराम से कहे ठीक है, लेकिन जोर से कोई अगर बोले उसको गिरफ्तार करना चाहिए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये हालात हैं यहाँ पर कि मुसलमानों के बारे में लोगों का और जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस है, जो मीडिया, उसका रवैया क्या है। ये वो नफरत थी जिसको बुनियाद लेकर यहाँ पर जो वर्किंग क्लास के लोग, और देखिए जिन लोगों ने ये नफरत फैलाई, चाहे वो फार राइट के लीडर टॉमी रॉबिन्सन हो, नाइजल फराज हो, लॉरेन फॉक्स हो, ये सारे लोग 5 स्टार 7 स्टार हॉलीडेज कर रहे हैं। यहाँ पर छुट्टियां स्कूलों में, ये हॉलीडेज पर हैं, ये फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने गरीब और जो वर्किंग क्लास वाइट कम्युनिटी के लोग हैं उनको रेडिकलाइज किया। उन्होंने इनको ये कहा कि हम बरतानिया को एक अजीम मुल्क बनाने जा रहे हैं, आप निकलें और रिक्लेम करें, अपना छीना हुआ मुल्क वापस लें। इस बुनियाद पर उन्होंने ये फसादात कराए, खुद वो अयाशी कर रहे हैं। और जो गरीब जितने भी लोग, आप देखिए जो प्रोफाइलिंग अभी तक सामने आ रही है, ये जितने भी लोग जो इनको अब सजाएं हो रही हैं, ये सारे के सारे वो लोग जो वर्किंग क्लास से। मैं आपको एक ये भी बताता चलूं, वर्किंग क्लास और बेनिफिट्स पे चले। मुर्तजा अली शाह साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन